السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے جی سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ بہت دنوں بعد میں بلاگ اپلوڈ کر رہی ہوں اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں بلاگ کہاں سے سٹارٹ کروں، کیا بات کروں، کیونکہ پچھلے کچھ دن پہلے جو حادثہ میں نے دیکھا اس کے بعد سے جو ہے وہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی کہ لائف از سو انپریڈکٹیبل، نہیں پتہ کب کیا چیز کہاں پہ آخری ہو۔ تو اس حادثے نے میری زندگی پہ بہت زیادہ افیکٹ کیا اور ہم سمجھتے کہ ہم شاید بہت جئیں گے، ہم لوگ 50-60 سال کے ہو جائیں گے، پھر جو ہے وہ شاید اللہ ہمیں اپنے پاس بلائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کر رہی ہوں، ایک حادثہ جو میں نے ہوتے ہوئے دیکھا۔ ینگ ایج میں ڈیتھ ہونا اور حادثہ یہ ایک انسان آپ کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، اور اگلے چند لمحوں میں وہ انسان غائب ہو جائے اور اس کی ڈیتھ ہو جائے۔ تو یہ حادثہ جو ہے وہ پیش آیا آج سے 7-8 دن پہلے کی بات ہوگی یا 9 دن ہو گئے ہوں گے اس بات کو، اور 3 لوگ بائک پہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوست کی برتھ ڈے، اس کی ٹریٹ لینے کے لیے سامنے سے ایک کنٹینر آتا ہے اور کنٹینر لگتا ہے، 2 لوگوں کی آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ایک کی ایج 26 ایئرس اولڈ اور ایک کی 27 یا 28، اور دونوں ینگ، دونوں ان میرڈ، بالکل جوان۔ جو تھرڈ ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ ایمرجنسی میں، آپ لوگ دعا کریے گا کہ اللہ پاک جو ہے انہیں لمبی زندگی دیں، صحت تندرستی دیں۔ وہ میرڈ بھی ہیں، ان کے اب 5 یا 6 سال کا ایک بیٹا بھی ہے۔ اچھا، اب اس حادثے نے میری زندگی پہ کیسے افیکٹ کیا؟ بہت سارے لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے ڈیلی بیسس پہ دنیا میں، انسان جو ہے وہ آتے ہیں جاتے ہیں، لیکن جب یہ حادثہ ہوا، جو انسان اس میں وفات پا گیا وہ ہمارے کافی کلوز تھا اور ہم نے اس کے ساتھ کافی ٹائم سپینڈ کیا، اور دیکھیں کہ جو آیا ہے اس نے واپس بھی جانا ہے۔ ہم سب اللہ کی امانت ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں واپس لے کے جائے گا، اور کب کہاں کیسے نہیں پتہ۔ اگر اسے پتہ ہوتا کہ میری ڈیتھ ہو جانی ہے، وہ لوگ گئے تھے برتھ ڈے کی ٹریٹ لینے کے لیے اور راستے میں ہی ڈیتھ ہو گئی۔ جس نے اپنی برتھ ڈے کی ٹریٹ دینی تھی اس کی بھی، اور جو 2 لوگ ساتھ گئے تھے ایک کی ڈیتھ ہو گئی اور ایک ابھی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اگر پرانے بلاگز دیکھے ہوں گے تو ہم نے ان کے ساتھ بہت ٹور کیے ہیں اور زارا کو بہت کھلایا انہوں نے، ہمارے بہت اچھے دوست کہہ لیں، یا ہوتا ہے نا ایک انسان کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہو جاتا ہے۔ تو میں اس چیز پہ بار بار سوچ رہی تھی کہ جب لگی ہوگی تو کیا اس نے اللہ کو آواز دی ہوگی کہ یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو میری مغفرت کرنا، میری منزلیں آسان کرنا، یا پھر کچھ بھی XYZ۔ تو ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری زندگی میں کب کیا چیز آخری ہو۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں، ہم لوگ اللہ سے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ ایون ہم پہ نماز پڑھنا فرض ہے، بے شک آپ کا دل چاہ رہا ہے، نہیں دل چاہ رہا، نماز تو آپ نے پڑھنی، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ نماز کو ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں باقی کاموں میں۔ اچھا فری ہوں گے تو کر لیں گے، حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ نماز پڑھیں اور باقی کاموں کو ایڈجسٹ کر لیں کہ اگر ہمارے پاس ٹائم ہوگا تو ہم یہ کام کر لیں، اور نماز کو ہم ایڈجسٹ نہ کریں، کیونکہ جو توبہ آپ خود کرتے ہو اور جو توبہ آپ کی قبول ہوتی ہے وہ آپ کی ڈیتھ ہونے کے بعد آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ ہم لوگ بہت گنہگار ہیں، ٹھیک ہے، اور لیکن ہمارا رب ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے آؤ مجھ سے توبہ کرو، میں بیٹھا ہوں معاف کرنے کے لیے۔ بس اس دن کے بعد سے میں اتنا زیادہ ڈر گئی، آپ یقین کریں کہ ایک انسان جس نے چند گھنٹے پہلے سٹوری لگائی، چند گھنٹے پہلے ہم سے بات کی، اور 1 گھنٹے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور ہم لوگ بھی ایسے چلتے پھرتے چلے جائیں گے۔ نہیں پتہ زندگی کتنی ہے، تو کبھی کسی کا دل نہیں دکھاؤ، کبھی کسی کے لیے برا نہ سوچو، زندگی کا کچھ نہیں پتہ ہے۔ اور اس چیز سے میں نے بہت سبق حاصل کیا،
اور اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں جو ہے وہ نماز پڑھوں گی. جو نمازیں میں نے قضا کر دیں یا جو نمازیں میں نے چھوڑ دیں اللہ مجھے اس کی معافی دے، لیکن میں اب سے پوری کوشش کروں گی کہ میں نماز مس نہ کروں. ٹھیک ہے، دیکھیے فوراً اگر میں بولوں کہ میں 5 وقت کی نمازی بن جاؤں تو ایسا نہیں ہے. ہم لوگ کیا ہیں، ہم لوگ مسلمان تو ہیں لیکن ہم جمعے کے جمعے نماز پڑھ لیتے ہیں بس، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا ہم مسلمان ہونے کا حق نبھا رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. ہر چیز جو ہے وہ تھوڑا ٹائم لیتی ہے. کچھ بھی ہیل ہونے میں ایک پورا پروسیس لگتا ہے. دیکھیں ایک زخم بھرتا ہے، پہلے زخم ہوتا ہے، درد کرتا ہے، بھرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر آپ ایک سٹیپ لیتے ہو کسی بھی چیز کی طرف تو آرام آرام سے سٹیپ بڑھنا شروع ہوتے ہیں. اگر آپ دن میں 2 وقت کی بھی ڈیلی بیسس پہ نماز پڑھ رہے ہو تو 2 سے آپ 3 پہ آ جاؤ گے، 3 سے آپ 4 پہ آ جاؤ گے، 4 سے آپ 5 پہ آ جاؤ گے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس دن سے میں نے 5 وقت کی ہی نماز پڑھنا شروع کر دی ہے، لیکن میری یہی کوشش ہے کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دوں. ٹھیک ہے، جو ایٹ لیسٹ ہم پہ فرض ہیں ہم وہ تو پورے کریں. ہم دن میں 5 وقت توبہ تو کریں. کیا پتہ کون سی توبہ قبول ہو جائے، کیا پتہ ہماری آخرت میں کون سی توبہ ہماری کام آ جائے. اگر انہیں پتہ ہوتا کہ ہماری ڈیتھ ہونے والی ہے تو وہ مسجد میں جا کے اللہ پاک سے توبہ نہ کر لیتے. اسی لیے میرا رب کہتا ہے کہ جوانی کی عبادت، جوانی کی توبہ میں بہت جلدی سنتا ہوں. تو بس میری یہی کوشش ہے کہ میں آرام آرام سے 5 وقت کی نماز پڑھنا جو ہے وہ شروع کر دوں. دیکھیں ہر چیز آرام آرام سے سٹیپ بائی سٹیپ شروع ہوتی ہے. جذباتی ہو کے ہم ایک ساتھ کوئی بھی چیز نہیں کر سکتے کہ بھئی میں بہت جذباتی ہو گئی ہوں تو میں آج سے 5 وقت کی نمازی بن جاؤں گی. ایسا نہیں ہوتا. جذبات میں کیے گئے کام کچھ وقت کے لیے ہوتے ہیں، اور جو چیز آپ سٹارٹ کرتے ہو اور آپ پورے دل سے سٹارٹ کرتے ہو اس کو ہونے میں ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو بس میں نے کوشش کی ہے. اور یہ سٹوری سنانے کا، بتانے کا مطلب یہ، کوئی انسان چند لمحے پہلے اس سے آپ کی بات ہوئی ہو اور وہ آپ کے ساتھ ہو اور اچانک یوں چلا جائے، تو بتانے کا مطلب کہ آپ لوگ بھی توبہ کر لیں. اگر کسی کا دل دکھایا ہے معافی مانگ لیں. کبھی کسی کا برا نہ سوچیں، دل میں منافقت نہ رکھیں. ٹھیک ہے، اور ہر چیز میں اللہ کا شکر کریں. اگر اللہ نے آپ کو صحت والی زندگی دی ہوئی ہے تو اس میں اللہ کا شکر کریں. اور جب بھی کسی کے پاس کچھ دیکھیں یہ نہ کہیں کہ یا اللہ میرے پاس نہیں ہے یا اس کے پاس ہے. بولیں یا اللہ تو جس حال میں بھی رکھ، میں تیرا بندہ ہوں، تیری رضا میں خوش ہوں. اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں اور اللہ بھی آپ کی رضا میں بہت بہتر کرے گا. تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ جو ہے وہ اپنے فرض پورے کریں. جو چیز ہم پہ فرض ہے وہ ہم نہیں بھول سکتے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ چھوٹا سا میسج دینے کا مطلب یہی تھا کہ میں کافی زیادہ ڈسٹرب تھی جب میں نے سنا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ولاگ کون سا بناؤں، کیسا بناؤں، کہاں سے سٹارٹ کروں. تو میں نے کہا جو باتیں میرے دل میں چل رہی ہیں یا جن چیزوں پہ آج کل میں کام کر رہی ہوں یا جو بھی ہے، آپ لوگ اوبویسلی ہمیں دیکھتے ہیں، ہم سے موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں، ہم سے انسپائر بھی ہوتے ہیں، کچھ سیکھتے بھی ہیں، دیکھنے کو بھی ملتا ہے. تو میں کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کروں. بات شیئر کرنے سے میرا دل بھی ہلکا ہوگا، اور میری وجہ سے کوئی کسی سے ایون معافی مانگ لیتا ہے یا پھر میری وجہ سے کوئی 1 یا 2 نماز بھی پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو مے بی اس کا ثواب بھی اللہ پاک مجھے دے دیں. تو بس یہ میرا چھوٹا سا میسج تھا. باقی میری وجہ سے کبھی بھی کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو اللہ پاک مجھے معاف کرے. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ سب لوگ دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی منزل آسان فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، گھر والوں کو صبر عطا کرے، آمین. ان کی آخرت جو ہے وہ بہتر بنائے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی. کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دیجیے گا. اللہ حافظ.